आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो ऐसे 5 ख्वाबों के हवाले से है कि अगर आप ये 5 ख्वाब देखते हैं तो जब आपके पास दौलत आने वाली होती है तब आपको ये 5 ख्वाब जो है वो अल्लाह ताला दिखाते हैं। वो कौन से 5 ख्वाब है जो इंसान इस वक्त देखता है जब इसके पास दौलत आने वाली होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि जब इंसान के दिन फिरने वाले होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को ढेरों ढेर मालो दौलत अता फरमाने लगते हैं, तो ऐसे इंसान को ख्वाब में ये 5 चीज़ें ज़रूर दिखाई देती हैं। ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि इससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बताए हुए ऐसे 5 काम भी बयान करेंगे जिसको करने वाले लोग चंद ही दिन में खुशहाल हो जाते हैं और देखते ही देखते अमीर तरीन हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है इसे बड़े शौक़ से सर अंजाम देता है, जो काम पसंद करता है इसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इंसान को अरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। हज़रत सैयदना शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दर्स अखलाक दे रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, वाज़ो नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन उमरा बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के ही अमीर नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। इन्होंने इस हवाले से फरमाया, इन्होंने दुनिया भी हासिल की और इन्होंने आखिरत भी हासिल की। जब मैंने उनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने और इतने अमीर कैसे हो गए, तो इन्होंने कहा कि हम 5 अमल करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमें भी पता हो वो 5 अमल कौन से हैं, तो इन्होंने ये 5 अमल बताए। मोहतरम नाज़रीन, वो 5 काम ज़रूर करना चाहिए अगर आप दुनिया और आखिरत के अमीर तरीन इंसान बनना चाहते हैं। सिर्फ दुनिया के ही नहीं बल्कि अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये काम 5 जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। नंबर 1 फरमाया कि अगर तो हम परिंदों को दाना डाला करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, रिस्क मिलता हो, वो घर कभी गरीब नहीं होता। इस घर में कभी भी रिस्क कम नहीं होता। अल्लाह ताला इस घर का रिस्क कम नहीं फरमाते। जिस घर से परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया कि इनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसास करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान ये मंजर देख कर मुस्कुराते हैं। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर इस घर से जाते हैं तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं, ए मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहमानियत का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिस्क का एहतमाम किया, तू भी इनके घर के लोगों का रिस्क का एहतमाम फरमा। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे इस घर की तरफ खोल देते हैं, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला 3 फरिश्ते इसके साथ लगा देते हैं। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है, वो सुबह दोपहर शाम इसके साथ ही रहते हैं। पहला फरिश्ता इस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता इसका रिस्क बढ़ाने के लिए असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता इसे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया, हज़रत आखिर वो नेक अमल कौन सा है, इतना फ़ायदेमंद अमल कौन सा है? तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं। नंबर 2 पर
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شخص نے کہا کہ اس کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب عالی، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں تک غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا۔ علمی فراست میں حضرت علی سید المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا کوئی حکمران اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ جو 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کر لے جانے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، غریبوں کو کھانا کھلانے والے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ حق ہمسایوں کے پاس گیا اور ہمیں کہا کہ ہمیں کچھ قرض دیں۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترتیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کیوں نہ ہم یہی خیمہ لگا کر رات بسر کر لیں، صبح ہوتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہی عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ آپ رات میں دوسرے پہر میں مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے۔ آپ فرمایا کرتے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر میں کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہوں گی۔ کہا کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو، وہ تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائیں اور وہاں جا پہنچے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی۔ عمر باہر اس بدو کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے، آرڈر چلانے شروع کر دیے، جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ اب دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے آتے، جلدی کرو آگ چلاؤ، اب پھونکے مارتے اور آگ چلاتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، اس نے عمر فاروق کے ساتھ نوکروں کا سلوک رکھا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین! آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے یا امیر المومنین بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہی امیر المومنین ہے؟ فوراً قدموں پر گرا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، رو کر کہنے لگے، او بدو، تجھے پتہ نہیں یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے آقا کریم کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا۔
تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 کاموں کو، ان 5 باتوں کو اپنے دامن سے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 کام ہیں جن کو کرنے والے کبھی غریب نہیں رہتے اور روز بروز امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاتھوں بے انتہا دولت آنے والی ہوتی ہے تو اسے یہ کون سے 5 خواب جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بزرگ بتاتے ہیں، ابن سیرین، کہ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے دولت، شہرت، بلندیاں ملنے والی ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اسی طرح خواب میں تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، اس کا بھی مطلب ہے کہ اس کو دولت ملنے والی ہے۔ گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے کی سواری کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو دولت ملنے والی ہے۔ خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا، تو اس سب خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار دولت سے نوازنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کریم مہربان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو شیئر کی جاتی ہے وہ معلوماتی ہوتی ہے، اصلاحی ہوتی ہے، اور ہمارا چینل جو ہے وہ اسلامی اصلاحی معلومات پر مشتمل ہے۔ اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔